رات اپنی خاموش چادر پھیلا چکی تھی۔ آسمان پر بادل اس طرح منڈلا رہے تھے جیسے کسی کے دل پر غم کے سائے۔ شہر کے ایک پرانے محلے کی تنگ گلی میں واقع ایک شکستہ سے مکان کے اندر ایک نوجوان تنہا بیٹھا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ حارث کی عمر بمشکل 27 برس تھی، مگر اس کے چہرے پر تھکن اور پچھتاوے کی ایسی لکیریں تھیں جیسے اس نے کئی زندگیاں جی لی ہوں۔ سامنے میز پر ایک جلتی ہوئی موم بتی تھی، جس کی لو کبھی تیز ہو جاتی اور کبھی مدھم، بالکل حارث کے ایمان کی طرح۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتا جیسے ان پر لکھے گناہ پڑ رہا ہو۔ اللہ! میں اتنا گر کیسے گیا؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نہیں نکلے بلکہ اس کے دل میں گونج رہے تھے۔ ماضی کی جھلک۔ حارث ایک نیک گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک سادہ مزاج مگر پکے نمازی انسان تھے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ حارث کو نرمی سے جگاتے اور کہتے، بیٹا، جو اللہ کو نہیں چھوڑتا اللہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اوما قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اسے دعائیں سکھاتی۔ بچپن میں حارث کا دل مسجد سے لگا رہتا۔ مؤذن کی آواز اسے سکون دیتی تھی اور قرآن کے الفاظ اس کے دل کو نرم رکھتے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ دنیا کی چمک۔ جب حارث شہر کے بڑے کالج میں داخل ہوا تو اس کی زندگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ نئے دوست، نئی آزادی اور دنیا کی چمک دمک نے آہستہ آہستہ اس کے دل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ نمازیں قضا ہونے لگیں، قرآن الماری میں بند ہو گیا اور ضمیر کی آواز دبتی چلی گئی۔ ابھی جوانی ہے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملہ اس کا سب سے بڑا دھوکہ ثابت ہوا۔ غلط راستہ۔ حارث کے دوست اسے کہتے، زندگی ایک بار ملتی ہے، مزے کر لو۔ شروع میں وہ ہچکچایا، مگر پھر ایک قدم، پھر دوسرا، اور یوں وہ ایسے راستے پر چل پڑا جس کا انجام صرف اندھیرا تھا۔ حرام کمائی، جھوٹ، دھوکا اور گناہوں کی ایسی زنجیر جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ رات کو سونے سے پہلے کبھی کبھار اسے ماں کی آواز سنائی دیتی، بیٹا، نماز نہ چھوڑنا۔ مگر وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر اس آواز کو دبا دیتا۔ دل کی موت۔ ایک دن اسے احساس ہوا کہ اس کا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ نہ اذان سن کر دل کانپتا، نہ قرآن آنسو لاتا۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں شیطان نے اسے سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ تنہائی کی راتاسی سوچ میں ڈوبا حارث آج اس ویران کمرے میں بیٹھا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش کے قطرے کھڑکی سے ٹکرا کر ایسے لگ رہے تھے جیسے ہر بوند اس سے سوال کر رہی ہو، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ اچانک بجلی چلی گئی۔ موم بتی کی لو لرزنے لگی۔ حارث کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بے اختیار بولا، اللہ! اگر تاو نے مجھے ابھی بھی نہ سنبھالا تو میں مکمل طور پر برباد ہو جاؤں گا۔ یہ پہلا موقع تھا کئی سالوں بعد جب اس نے دل سے اللہ کو پکارا تھا۔ موم بتی کی لو تیز ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ عرب کی طرف سے ایک اشارہ۔ حارث کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر سجدے میں گر گیا، ایک ایسا سجدہ جو برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، مگر حارث کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ برسوں بعد وہ سجدے میں رویا تھا، بے آواز مگر دل چیر دینے والے آنسوؤں کے ساتھ۔ اس کا ماتھا ٹھنڈی زمین سے لگا تھا اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، اللہ! میں بہت گنہگار ہوں، مگر تاو غفور و رحیم ہے، مجھے واپس بلا لے۔ سجدے سے سر اٹھاتے ہی اسے یوں لگا جیسے اس کے سینے پر رکھا بوجھ ذرا ہلکا ہو گیا ہو۔ وہ موم بتی کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اب یہ خاموشی خوفناک نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی اجنبی مگر مہربان دوست کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ضمیر کی بیداری۔ حارث نے گہری سانس لی۔ اس کے ذہن میں پچھلے کئی سال فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ چہرے جنہیں اس نے دھوکا دیا تھا، وہ نمازیں جو اس نے چھوڑ دی تھیں، وہ دعائیں جو اس کی ماں نے اس کے لیے مانگی تھیں۔ وہ اللہ! اگر ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے اس حال میں دیکھ کر کتنا روئی ہوتی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اس کی ماں چند سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور وہ اس کی آخری بیماری کے دنوں میں بھی زیادہ تر اپنی دنیا میں مگن رہا تھا۔ آج یہ احساس اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ پہلا فیصلہ۔ اسی لمحے حارث نے ایک مضبوط فیصلہ کیا، وہ فیصلہ جو کسی بھی گناہگار کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے، میں بدلوں گا۔ ابھی اسی لمحے وہ کھڑا ہوا، الماری کی طرف بڑھا۔ برسوں سے بند پڑی ہوئی ایک پرانی الماری کے کونے میں قرن پاک رکھا تھا۔
اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ حارث کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے قرآن کو اٹھایا۔ اس نے آہستہ سے کپڑے سے اس کی گرد صاف کی۔ کتنی بے حرمتی کی میں نے، وہ بڑبڑایا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ قرآن کھولتے ہی اس کی نظر سورت الزمر کی آیت پر پڑی۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت جیسے سیدھی اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ کانپ اٹھا، او اللہ! کیا واقعی؟ کیا میرے لیے بھی؟ امید کی روشنیاس رات حارث سو نہ سکا۔ وہ کبھی قرآن پڑھتا، کبھی آنکھیں بند کر کے سوچتا، کبھی خاموشی سے روتا۔ فجر سے کچھ دیر پہلے اس نے وضو کیا، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر ان میں ایک نیا نور سا جھلک رہا تھا۔ جب اس نے فجر کی نماز ادا کی تو ایسا لگا جیسے وہ پہلی بار نماز پڑھ رہا ہو۔ ہر تکبیر، ہر سجدہ، ہر دعا دل سے نکل رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ! مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھنا۔ میں کمزور ہوں مگر تاو سب سے طاقتور ہے۔ نئی صبح سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو حارث نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ برسوں بعد صبح اسے اچھی لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دی ہو، مگر شیطان آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ آزمائش کی ابتدائی دن دوپہر کو اس کا پرانا دوست سلمان اس کے پاس آیا۔ سلمان وہی دوست تھا جو اسے غلط راستوں پر لے گیا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یار حارث! آج کل بڑا غائب ہے، کہاں کھو گیا ہے؟ حارث نے ایک لمحے کو سلمان کو دیکھا۔ دل میں پرانی یادیں جاگ اٹھیں مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا۔ میں خود کو ڈھونڈ رہا ہوں سلمان۔ سلمان ہنسا، اوہ! فلسفی بن گیا ہے کیا؟ آج رات چلتے ہیں، پرانا مزہ یاد دلاتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حارث کا امتحان شروع ہوا۔ دل نے ایک لمحے کو لرز کر کہا، ایک بار اور سہی، مگر فوراً اس کے ذہن میں وہ آیت گونجی، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں بولا، نہیں سلمان، میں اب اس راستے پر نہیں چل سکتا۔ سلمان حیران رہ گیا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ حارث نے سکون سے جواب دیا، نہیں، میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ تنہائی مگر سکون۔ سلمان چلا گیا مگر حارث جانتا تھا کہ یہ صرف آغاز ہے۔ راستہ لمبا ہے، آزمائشیں سخت ہیں، مگر اس کے دل میں اب امید کی شمع جل چکی تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اللہ! میرا ہاتھ تھامے رکھنا۔